آلیان اٹھو، ہمیں فوراً جانا ہے۔ زارون جو کھانا کھا کر راحیل کی کال آنے پر آواز ٹھیک سے نہ آنے کے باعث ٹیبل سے اٹھ کر تھوڑا سائڈ پر ہوا تھا، اس نے واپس آتے آلیان سے کہا جو ابھی تک کھانا کھانے میں مصروف تھا۔ اور کہاں؟ آلیان نے چمچہ منہ میں ہی رکھے پوچھا تو زارون نے جواب دینے کی بجائے اسے کھینچ کر کھڑا کیا۔ باتیں کر کے وقت ضائع مت کرو اور جلدی سے گاڑی نکالو، میں 2 منٹ میں آیا۔ اس نے چمچہ اس کے منہ سے نکالتے غصے سے ٹیبل پر پٹھا تو آلیان کو معاملے کی نزاکت کا احساس ہوا۔ اوکے، میں گاڑی نکالتا ہوں، آ جاؤ تم۔ مزید کوئی سوال کرنے کی بجائے اس نے چابی لیتے باہر کا رخ کیا اور زارون موبائل پر کسی کی کال ملاتے جلدی سے اپنے کمرے کی طرف بڑھا۔ یہاں لاؤ، میرے پاس بٹھاؤ میری بیٹی کو۔ حالہ بیگم نے سحر کے ساتھ ساتھ نور کو بھی لاؤنج میں آتا دیکھ کر جنید کے قریب سے اٹھ کر دوسری طرف صوفے پر بیٹھتے کہا تو سحر نے مسکراتے ہوئے اسباب میں سر ہلاتے نور کو ان کے ساتھ بٹھا دیا جہاں سارا پہلے سے بیٹھی تھی۔ قاری صاحب شروع کرے، نور کے آتے ہی اسکندر صاحب جو اسی کے انتظار میں بیٹھے تھے انہوں نے قاری صاحب سے کہا جنہوں نے اسکندر صاحب کے کہنے پر پہلے سارا اور حارث کا نکاح پڑھانا شروع کیا۔ اف اللہ، کیا کروں اب میں؟ پلیز مجھے یہ گناہ کرنے سے بچائیں۔ نور نے آنسو جو اب آنکھوں سے باہر آنے کو بےتاب تھے ان کو روکنے کے لیے اپنی آنکھیں سختی سے بند کی اور ایک بار پھر سے وہ منظر اس کی نظروں کے سامنے گھومنے لگا جب اس نے اپنی زبان سے زارون کے لیے اقرار کیا تھا، یا اللہ مجھے موت دے دے اور پلیز کوئی ذلت مزید میری قسمت میں مت لکھنا۔ قاری صاحب کے بول اسے بہت کچھ یاد دلانے لگے تو اس نے آنکھوں کو مزید سختی سے بند کرتے دعا کی۔ نکاح مکمل ہوتے ہی سب نے دعا کے لیے ہاتھ اٹھائے اور حارث اور سارا کے رشتے کی خیر و برکت کے لیے دعا کی۔ بہت بہت مبارک ہو۔ سب نے پہلے اسکندر صاحب نے حارث کو گلے لگاتے مبارکباد دی تو حشر کے ساتھ ساتھ باقی سب نے بھی اٹھ کر حارث کو مبارکباد دی اور جنید جو ابھی تک خاموش بیٹھا تھا اس نے حالہ بیگم کے گھٹنے پر اٹھ کر حارث کے گلے لگتے اسے مبارکباد دی۔ منہ میٹھا کرواؤ بھائی سب کا، حالہ بیگم نے سحر کو کہا تو وہ مسکراتے ہوئے اٹھی اور سب کا منہ میٹھا کروایا، جس کے بعد اسکندر صاحب نے قاری صاحب کو نور اور جنید کا نکاح شروع کرنے کا کہا تو وہ سر ہلاتے پہلے نور سے اس کی مرضی پوچھنے لگے جو بالکل گمسم سے بیٹھی مسلسل اپنی موت کی دعا کر رہی تھی۔ بیٹا کیا آپ کو یہ نکاح قبول ہے؟ قاری صاحب نے دوسری بار پوچھا تو حالہ بیگم کے ہلانے پر اسے ہوش آیا۔ اس سے پہلے کہ وہ کوئی جواب دیتی سب لوگ باہر سے آنے والے شور پر اس کے بجائے دوسری جانب متوجہ ہوئے جہاں سب سے پہلے ایک نوجوان لاؤنج میں داخل ہوا۔ کون ہے آپ؟ حاشر جو اس کے قریب تھا اس نے سب سے پہلے اٹھتے پوچھا تو زارون نے جواب دینے کی بجائے ابرو اچکاتے اسے ایک نظر دے کر قدم آگے بڑھائے۔ یہ سب کیا ہو رہا ہے یہاں؟ اس کی بات کا جواب دینے کی بجائے اس نے نور کے سامنے آتے سوال کیا جس کی سانس اس شخص کی آواز چہرے پر اٹک سی گئی۔ تم ہوتے کون ہو یہ سب پوچھنے والے؟ تم اندر کیسے آئے؟ حارث نے اسے نور کے سر پر کھڑا دیکھا، کچھ ناسمجھی سے اٹھ کر اس کے قریب آتے پوچھا تو باقی سب بھی اس لڑکے کے پیچھے 10-12 لوگوں کو لاؤنج میں داخل ہوتا دیکھ کر کوئی چور ڈاکو سمجھ کر اٹھ کر کھڑے ہوئے۔ میں کون ہوں یہ جاننا زیادہ ضروری نہیں، اس نے کہتے ہوئے قدم حارث کی جانب بڑھائے اور اپنی بات کو جاری رکھا، بلکہ یہ دیکھنا زیادہ ضروری ہے۔ اپنے ہاتھ میں پکڑا کاغذ کھول کر اس کے سامنے کرتے وہ خاموش ہوا۔ کیا ہے یہ سب؟ نکاح نامے پر نور کے نام کے ساتھ ساتھ اس کے دستخط دیکھ کر حارث نے جھپٹ کر کاغذ اس کے ہاتھ سے لیتے سوال کیا۔ لگتا ہے پڑھے لکھے نہیں ہو، تبھی نکاح نامے پر اپنی بہن کا نام دیکھ کر بھی سمجھ نہیں آئی کہ یہ کیا ہے۔ کاغذ اس کے ہاتھ سے لیتے اس نے حارث کی آنکھوں میں دیکھتے بے خوف ہو کر بتایا تو اس کے ساتھ ساتھ لاؤنج میں موجود سب لوگوں نے بے یقینی سے سرخ دوپٹے میں گھونگھٹ نکالے بیٹھی نور کو دیکھا جو سب کے برعکس ابھی تک بیٹھی تھی۔ کیا بکواس ہے یہ سب؟ اور تمہاری ہمت کیسی ہوئی میری بہن کے بارے میں ایسی بات کرنے کی؟ حارث نے ہوش میں آتے ہی زارون کا گریبان پکڑا تو آلیان کے ساتھ ساتھ باقی 4 لوگ بھی ان دونوں کی جانب بڑھے، پر اس سے پہلے ہی زارون نے حارث کے ہاتھ اپنے گریبان سے جھٹکے۔ اپنے ہاتھ کنٹرول میں رکھو ورنہ ان کو توڑنے میں بس مجھے 1 سیکنڈ لگے گا۔ انگلی اٹھاتے اس نے سرخ آنکھوں سے حارث کو وارن کیا۔ کیا سمجھتے ہو تم
ہم تمہاری دہشت سے ڈر جائیں گے اور اس نقلی نکاح نامے پر یقین کر لیں گے۔ حارث کا دل بھی ابھی اس بات کا یقین کرنے کے لیے تیار نہ تھا۔ ہاں جعلی، کہہ کلکاتے اس نے نکاح نامہ قاری صاحب کی طرف بڑھایا۔ دیکھیے یہ جعلی ہے۔ اس سے وضاحت دینے کی بجائے اس نے قاری صاحب سے پوچھا، جو پہلے ہی گھبرائے کھڑے تھے۔ انہوں نے خاموشی سے نکاح نامہ پکڑتے دیکھا تو اسکندر صاحب نے ہاتھ اٹھاتے انہیں منع کیا اور نور کی طرف قدم بڑھائے، جو بالکل گم سم بیٹھی اپنا ہی تماشا بنتے دیکھ رہی تھی۔ یہ لڑکا سچ بول رہا ہے؟ اس کے سر پر کھڑے ہوئے اسکندر صاحب نے آہستہ مگر سخت لہجے میں سوال کیا۔ ابو، میں کہہ رہا ہوں نا، یہ لڑکا جھوٹ بول رہا ہے۔ مجھے نور پر یقین ہے، وہ ایسا نہیں کر سکتی۔ حارث نے آگے بڑھتے اس کی سائیڈ لی تو اسکندر صاحب نے ہاتھ کے اشارے سے منع کیا۔ کوئی بھی اتنی بڑی بات یوں ہی نہیں بول سکتا، اور تم چپ رہو، میں پوچھ رہا ہوں نا۔ اس کی بات سنتے ہی انہوں نے چپ رہنے کا کہا۔ نور کا بازو پکڑتے اسے اپنے سامنے کھڑا کیا، جس کی وجہ سے اس کا دوپٹہ سرک کر سر سے کندھے پر آ گیا۔ کیا پوچھ رہا ہوں میں؟ یہ لڑکا سچ کہہ رہا ہے یا نہیں؟ اس کے بازو کو دبوچتے انہوں نے گرجتے ہوئے پوچھا تو نور نے رونا شروع کر دیا۔ اسے سمجھ نہ آ رہی تھی کہ وہ انکار کرے یا اقرار۔ میں کچھ پوچھ رہا ہوں، اسکندر صاحب نے اس کے رونے کی پرواہ کیے بنا ہی چلاتے ہوئے سوال کیا تو زارون، جو خاموش کھڑا نور کے اقرار کا منتظر تھا، آگے بڑھا۔ میں آپ کو بتا چکا ہوں نا، اور ثبوت بھی دکھا چکا ہوں، تو کیوں آپ چلا رہے ہیں اس پر؟ میں تم سے بات نہیں کر رہا، اس لیے خاموش رہو۔ اس کی بات مکمل ہونے سے پہلے ہی اسکندر صاحب نے وارن کیا اور نور سے پھر سے سوال کیا، جس کا جواب اس نے زبان کے بجائے ہاں میں سر ہلایا۔ ابو، ہمت کرتے اس نے اقرار کے بجائے اپنی سفاری دینا چاہی، مگر اس سے پہلے ہی اسکندر صاحب کا ہاتھ اٹھا، اس کے گال پر نشان چھوڑتے اس کے ہونٹ کو زخمی کر گیا۔ بے شرم، بے حیا، پیدا ہوتے ہی تمہارا گلا دبا دیتا تو اچھا تھا۔ کہنے کے ساتھ انہوں نے دونوں ہاتھ اس کے گلے پر رکھتے دبایا تو زارون نے زور سے انہیں پیچھے دھکا دیا۔ میں بار بار آپ سے کہہ رہا ہوں، پر کیا سمجھ نہیں آ رہی آپ کو؟ پسٹل نکالتے اس نے غصے سے دوڑتے ہوئے اس کا رخ اسکندر صاحب کی طرف کرتے سب کی بولتی بند کی۔ اب کسی نے کوئی اور بکواس کی تو میں شوٹ کر دوں گا۔ نور کا ہاتھ پکڑتے اس نے جتنی سختی سے کہا، نور نے اتنی ہی بے رحمی سے اس کا ہاتھ جھٹکا۔ حارث بھائی پلیز میری بات سنیے، اس نے میرے ساتھ زبردستی۔ نور نے حارث کے سامنے ہاتھ جوڑے تو اس نے اسکندر صاحب سے بھی زیادہ زوردار تماچا اس کی گال پر مارا۔ زبردستی کوئی نکاح کر لیتا ہے کیا؟ زبردستی کی تھی تو مر جاتی اور یہاں واپس نہ آتی۔ ذلت اور غصے سے پاگل ہوتے حارث چلایا تو زارون کی برداشت جواب دے گی۔ اس نے پسٹل حارث کی طرف کرتے فائر کیا، جو آلیان کے بروقت ہاتھ مارنے پر دیوار میں جا لگا۔ یار کیا کر رہے ہو؟ آلیان نے زارون کے ہاتھ سے پسٹل پکڑا تو وہ حارث کو مارنے کے لیے آگے بڑھا، پر اس سے پہلے ہی آلیان نے اسے سنبھالا۔ اس سے کہو دفع ہو جا، میری نظروں سے دور چلی جائے، اب میں اس کی غلیظ وجود کو مزید اس گھر میں برداشت نہیں کر سکتا۔ اسکندر صاحب نے اپنے دل پر ہاتھ رکھتے کہا تو نور نے حارث سے نظریں ہٹا کر بے یقینی سے ان کی طرف دیکھا، جو اس کے اپنے تھے۔ توبہ توبہ، کیا زمانہ آ گیا، پر شکر ہے میرا بیٹا بچ گیا۔ میں تو ایسے ہی اس کی پسند کی بجائے اسے معصوم سمجھ کر بہو بنا کر لے جا رہی تھی، پر لاکھ شکر ہے وقت پر حقیقت کھل گئی۔ خالدہ بیگم نے کانوں کو ہاتھ لگاتے کہا تو نور نے اپنی آنکھوں کو صاف کرتے ایک نظر حارث کو دیکھا، جو منہ موڑے کھڑا تھا۔ بھائی، نور نے ہمت کر کے پھر سے کوشش کی، پر اس سے پہلے اس کی آنکھوں کے آگے اندھیرا آیا اور وہیں حارث کے قدموں میں ہی زمین بوس ہو گئی۔ نور، زارون نے آگے بڑھتے اسے اٹھایا، ہوش میں لانے کی کوشش کی تو فریہ بیگم زارون کا دھیان نور کی طرف دے کر اسکندر صاحب کے قریب آئی۔ بھائی صاحب، اب جو ہونا تھا ہو گیا، اس لڑکی سے پتہ نہیں اور کیا کیا گل کھلائے ہونے ہیں، اس لیے میں کہتی ہوں اسے اس لڑکے کے ساتھ دفع کر دے تاکہ مزید بدنامی نہ ہو۔ ان کے کان سے قریب ہوتے انہوں نے سرگوشی کی تاکہ زارون کو سنائی نہ دے۔ میں اسے یہی دفن کر دوں گا اور اس لڑکے کے ساتھ کبھی نہیں بھیجوں گا۔ اسکندر صاحب کی بجائے حاشر جو کمرے سے اسکندر صاحب کا پسٹل لے کر آیا تھا، اس نے اسے زارون کی طرف کرتے کہا اور ساتھ ہی فائر کیا، جو گارڈز کے پکڑنے کے باوجود زارون کے بازو میں لگا۔ میں تم سب کا خون پی جاؤں گا۔ حاشر نے ان سب کے ہاتھوں میں مچلتے ہوئے شور مچایا تو زارون نے اپنے بازو سے بہتے خون کی پرواہ کیے بغیر نور کو نرمی سے اٹھایا۔
عالیہ نے آگے بڑھتے مدد کے لیے ہاتھ بڑھائے، پر زہرون کے گھورنے پر سائڈ پر ہوا تو اس نے باہر جانے کی قدم ہاشر کی جانب بڑھائے جو اب اس سے گالیاں دے رہا تھا۔ اتنے ہی الفاظ منہ سے نکالو جن کا حساب بعد میں دے سکو، اور تم جانتے نہیں کہ زہرون علی کیا چیز ہے، وہ اس سب کا بدلہ تم لوگوں سے لے رہے گا۔ اور رہی بات نور کو جہاز سے نہ جانے دینے کی، تو تمہارے باپ بھی مجھے اس سے لے جانے سے منع نہیں کر سکتا۔ زہرون اپنا غرور اس حدیث سے الفاظ میں سموتے حاشر کو دھمکی دی، اور تکلیف کے باوجود بھی وہ نور کو سنبھالتے آگے بڑھا، پر پھر سے رک کر پلٹا۔ ویسے مجھے کافی افسوس ہوا، تم لوگوں کو نور کی بات سن لینی چاہیے تھی، کیونکہ وہ تم سب کو یہ بتانا چاہ رہی تھی کہ میں نے اس کی مرضی کے بغیر گن پوائنٹ پر کیا تھا نکاح سے، اور اس میں نور کا کوئی قصور نہیں تھا، اور نہ ہی وہ مجھے جانتی تھی۔ یہ تو میری ضد تھی جو میں نے ہر حال میں پوری کی۔ میں اس کا اپنا نہیں تھا، پر تم لوگ تو اس کے اپنے تھے نا، تو کیوں نہیں سنی اس کی بات کہ اپنی تربیت پر اتنا ہی اعتبار بھی نہیں تھا، یا غیرت نے آنکھوں پر پٹی باندھ دی تھی۔ زہرون نے سچ بتاتے نور کے کردار کو سب کی نظروں میں پاک کرنے کی کوشش کی، اور مزید کوئی بات کہے بنا اس کو ساکت چھوڑے اسے لے کر باہر نکل گیا۔ تو عالیہ نے گارڈز کو اشارہ کرتے سب کو سنبھالنے کا کہتے خود بھی اس کے پیچھے ہی باہر کی جانب قدم بڑھائے۔ زہرون نور کو لے کر پیچھے والی سیٹ پر بیٹھا تو عالیہ نے آگے بڑھتے جلدی سے گاڑی سٹارٹ کی اور گیٹ سے باہر نکالتے ہاسپٹل کی طرف بڑھائی۔ تم ٹھیک ہو نا؟ گاڑی کی سپیڈ بڑھاتے اس نے زہرون سے پوچھا جو سر پیچھے سیٹ کی بیک سے لگا چکا تھا۔ ٹھیک ہوں، بس جلدی کرو، نور کی طبیعت مجھے ٹھیک نہیں لگ رہی۔ اس کی سانس اکڑتے دیکھ کر زہرون نے فکر مندی سے کہا تو عالیہ نے سپیڈ مزید بڑھائی اور گاڑی سنبھالتے ساتھ احمد جو ڈاکٹر ہونے کے ساتھ ساتھ ان کا دوست بھی تھا کو کال کر کے ساری بات بتاتے تمام انتظامات کرنے کا کہہ دیا۔ اگلے 10 منٹ میں وہ ہسپتال پہنچے تو احمد نے تمام انتظام مکمل کر لیے تھے۔ ان کے آتے ہی اس نے نور کو ڈاکٹر عائشہ کے سپرد کرتے خود زہرون کی جانب بڑھا جو مسلسل خون بہنے کی وجہ سے بے ہوش ہو چکا تھا۔ گولی نکالنے کے 2 گھنٹے بعد زہرون کو ہوش آیا تو اس نے پہلا سوال نور کے متعلق کیا۔ وہ ٹھیک ہے، نروس بریک ڈاؤن ہوا ہے جس کی وجہ سے ابھی تک ہوش نہیں آیا۔ ڈاکٹر کوشش کر رہے ہیں، انشاءاللہ جلدی ٹھیک ہو جائے گی۔ عالیہ جو پچھلے 2 گھنٹے سے گن چکر بنا کبھی نور کو دیکھتا کبھی زہرون کو، اب زہرون کے ہوش میں آتے اس نے شکر ادا کیا کہ دونوں میں سے ایک تو ٹھیک ہے، مجھے نور کے پاس جانا ہے۔ زہرون نے ہاتھ میں لگی ٹریپ کھینچ کر اتاری اور اٹھ کر باہر کی طرف بڑھا تو عالیہ نے اپنا سر پکڑا۔ زہرون رک جاؤ، کیا ہو گیا ہے؟ یا ڈاکٹر نے تمہیں ریسٹ کرنے کا کہا ہے؟ بار میں گیا ریسٹ، مجھے نور کے پاس جانا ہے بس۔ زہرون نے چکرانے کے باوجود دوسری جانب بڑھتے کہا تو عالیہ نے اس کے پیچھے آتے کمرے کی طرف اشارہ کیا جہاں نور کو رکھا گیا تھا۔ نور کمرے میں داخل ہوتے اس نے بیڈ کے قریب جاتے اسے پکارا جو ابھی تک ہوش و حرج سے بگانا تھی۔ سر پلیز آپ پیشنٹ کو ڈسٹرب مت کریں، وہ پہلے ہی کافی سٹریس میں ہے۔ عالیہ کے ساتھ نرس نے اندر آتے زہرون کو منع کیا۔ ڈاکٹر کہاں ہے؟ زہرون نے جواب دینے کے بجائے پوچھا تو اس نے ساتھ والے کمرے کی طرف اشارہ کیا تو زہرون عالیہ کو وہاں رکنے کا کہتے خود ڈاکٹر کے کمرے کی جانب بڑھا تاکہ نور کی کنڈیشن کے متعلق پوچھ سکے۔ زہرون کے نور کو لے جانے کے کچھ دیر بعد اس کے تمام گارڈ بھی چلے گئے تو فریہ بیگم نے تمام لڑکوں کو وہاں سے جانے کا کہا، ساتھ قاری صاحب کا بھی شکریہ ادا کرتے انہیں فارغ کیا، اور اب لاؤنج میں بس سب بڑے بیٹھے تھے جو سب ہی اپنی اپنی جگہ خاموش تھے۔ تب اس سب سے پہلے حالہ بیگم نے جنید کے مسکرانے پر اسے گھورا جو اس سب ڈرامے پر اپنی جان بخشی پر کافی خوش لگ رہا تھا، ورنہ تو جیسے حالہ بیگم نے اسے کس قسمیں دی تھی وہ آج خود نور سے نکاح کر ہی لیتا۔ بھائی صاحب ویسے نور نے اچھا نہیں کیا، اگر کوئی اور پسند تھا تو بتا دیتی، میں حالہ تھی، ظاہر سی بات ہے اس کی پسند کو ترجیح دیتی نہ کہ اپنے بیٹے کو۔ حالہ بیگم نے اچھے بننے کی بھرپور کوشش کی۔ میں معافی چاہتا ہوں آپ لوگوں سے، اور ایک گزارش ہے کہ جتنے بھی لوگ جہاں موجود ہیں پلیز یہ بات باہر نہ جائے۔ اسکندر صاحب نے ہاتھ جوڑے سب سے درخواست کی۔ تسلیم صاحب جو نور کے جنید اور حالہ بیگم سے جان بخشی پہ جہاں خوش تھے وہاں زہرون کے اس طرح نور کو لے جانے اور نکاح کا بتا کر سب کی نظروں میں گرانے پر تھوڑے پریشان بھی آگے بڑھتے ان کے ہاتھ پکڑے۔ ایسا مت کہو اسکندر، نور اگر تمہاری بیٹی ہے تو ہماری بھی ہے، اور تم نے سنا نہیں اس لڑکے نے کیا کہا تھا کہ اس نے اپنی ضد کے لیے زبردستی نور سے یہ سب کروایا۔ ان کے قریب بیٹھتے انہوں نے
دہانی کروائی تو اسکندر صاحب نے اپنے سینے پر ہاتھ پھیرا جہاں کافی دیر سے وہ درد محسوس کر رہے تھے۔ بکواس کر رہا تھا وہ لڑکا۔ سب کچھ کرنے کے بعد جاتے جاتے نور کو ہماری نظروں میں نیک سیرت بنانا چاہتا تھا، حالانکہ میں نے خود نور کو کتنی ہی بار رات دیر تک کسی کو میسج کرتے اور بات کرتے دیکھا تھا، جس کے بارے میں نے کتنی بار حارث کو بھی بتایا، پر اس کی آنکھوں پر تو بہن کے اعتبار کی پٹی بندی تھی۔ اور بھائی صاحب میں بتا رہی ہوں، یہ چکر اب سے نہیں بلکہ بہت دیر سے چل رہا تھا، اور زبردستی کر رہا تو مر جاتی۔ نکاح نامے کے لیے ہمیں کیوں بری، اور اگر منہ کالا کروا ہی آئی تھی تو گھر میں تو کسی کو بتا دیتی تاکہ ہم پہلے سے اس لڑکے کے ساتھ دفع کر دیتے، جو ہمارے سارے خاندان کے سامنے تماشا تو نہ بنتا۔ فریہ بیگم نے سلیم صاحب کی بات سنتے ہی اسکندر صاحب کے نرم پڑنے کے ڈر سے جلدی سب کے سامنے نور کا راز فاش کرتے مزید جلدی پر تیل چھڑکا۔ اللہ توبہ کیا زمانہ آ گیا فریہ، اگر تمہیں ایسی کسی بات کا پتہ تھا تو تمہیں اسکندر بھائی کو بتانا چاہیے تھا۔ خالدہ بیگم نے کانوں کو ہاتھ لگاتے مشورہ دیا۔ میں بتانا چاہتی تھی پر وہ منحوس و پیدا ہوتے ہی بھائی کے دل سے اتر گئی تھی۔ میں نے سوچا چلو حارث خود ہی دیکھ لے گا، اس لیے بھائی کو نہیں بتایا۔ اپنے آپ کو ساری بات سے بڑی کرتے انہوں نے سارا الزام حارث کے ساتھ تھوپا، جو ابھی تک پیشگینی کی کیفیت میں تھا۔ زائرین کی بات بار اس کے دماغ میں آ رہی تھی کہ اس نے زبردستی نور سے سب کروایا، اور اس وقت فریہ بیگم کے پچھلے کئی ہفتوں سے بتائی گئی نور کے متعلق فضول باتیں اور ایک دم سے نکاح کا سن کر اسے غصہ آ گیا تھا، پر اب وہ غصہ دکھ و پچھتاوے میں بدل چکا تھا۔ تبھی اس نے کسی کی بھی بات کا جواب دیے بغیر اپنے کمرے کا رخ کیا۔ آپ کو حارث کے بجائے مجھے بتانا چاہیے تھا تاکہ میں اسی وقت اس کا گلا دباتا۔ حشر جو ہمیشہ سے ہی جلد باز اور غصے کا تیز تھا، اس نے فریہ بیگم کی بات پر مزید بھڑکتے ہوئے کہا تو سلیم صاحب نے اسکندر صاحب کی طبیعت کے پیش نظر اسے منع کیا، جو اب اپنے دل پر ہاتھ رکھے آنکھیں بند کر چکے تھے۔ اسکندر ہوش میں آؤ، سلیم صاحب جو بے جان ہوتا دیکھ کر چلائے تو حشر نے بھی جلدی سے انہیں دیکھا اور ان کے ٹھنڈے پڑتے جسم پر پریشان ہوتے اس نے جلدی سے جنید کی مدد سے انہیں اٹھاتے ہوئے گاڑی میں ڈالا تاکہ ہسپتال لے جا سکے۔ زائرین ابھی ڈاکٹر سے نور کی کنڈیشن کے بارے میں پوچھ ہی رہا تھا، جب عالیہ نے کمرے میں آ کر نور کے ہوش میں آنے کا بتاتے ڈاکٹر کو آنے کا کہا تو زائرین بھی شکر ادا کرتے ڈاکٹر کے ساتھ ہی اٹھ کر کمرے کی جانب بڑھا، جہاں نور اب ہوش میں آنے کے باوجود بھی گمسم سی لیٹی چھت کو گھورتے یہ سمجھنے کی کوشش کر رہی تھی کہ اسے یہاں کون لایا اور اس کے بے ہوش ہونے کے بعد کیا ہوا۔ کیسا محسوس کر رہی ہیں اب آپ؟ ڈاکٹر نے اس کے قریب آتے پوچھا تو نور نے جواب دینے کے بجائے چھت سے نظر ہٹا کر ڈاکٹر کو دیکھا، پر زبان سے کچھ نہیں بولی تو زائرین نے آگے بڑھنا چاہا، پر عالیہ نے ہاتھ پکڑتے نفی میں سر ہلایا۔ کیسا محسوس کر رہی ہیں اب آپ؟ کہیں درد یا کوئی تکلیف ہے تو مجھے بتائیں۔ ڈاکٹر نے نرمی سے ہلکے سے مسکراہٹ چہرے پر سجاتے سوال کیا تو نور نے سامنے کھڑے عالیہ اور زائرین کو دیکھتے نفی میں سر ہلایا، کیونکہ وہ سمجھ چکی تھی کہ یہاں اسے اس کے بھائی یا ابو نہیں بلکہ یہ شخص لایا جس نے کچھ ہی پل میں اس کی زندگی برباد کر دی تھی۔ کہیں درد نہیں، ضبط کے باوجود بھی جواب دیتے آنسو اس کی بند آنکھوں سے نکلنے گالوں پر بہنے لگے تو ڈاکٹر جو پہلے اس کی حالت اور گالوں پر انگلیوں کے نشان اور ہونٹوں پر زخم دیکھ کر معاملہ سمجھنے کی کوشش کر رہی تھی، اب نور کو روتا دیکھ کر اس کا ضبط جواب دے گیا، یہ سب آپ نے اس کے ساتھ کیا ہے؟ اب کی بار اس نے نور کی بجائے زائرین اور عالیہ کی طرف دیکھتے سوال کیا۔ آپ اپنے کام سے کام رکھے۔ زائرین جو پہلے ہی نور کی حالت سے پریشان تھا ڈاکٹر کے سوال پر بھڑکا، اپنے کام سے کام ہی رکھ رہی ہوں، تبھی پوچھ رہی ہوں یہ سب آپ نے کیا اس کے ساتھ؟ عائشہ کو نور کی حالت دیکھ کر ہی اندازہ ہو چکا تھا کہ اس کے ساتھ کچھ غلط ہوا ہے، پر کیا؟ یہ وہ سمجھ نہیں پا رہی تھی اور نہ ہی ڈاکٹر احمد کی وجہ سے کچھ پوچھ رہی تھی، پر اب نور کے لہجے کی لڑکھڑاہٹ اور آنکھوں کی بے بسی دیکھ کر اس سے رکا نہیں گیا۔ لگتا ہے اس کا دماغ سیٹ نہیں جو مجھ سے سوال پوچھنے کی جرات کر رہی ہے، زائرین نے غصے سے کہا تو عالیہ نے اسے ٹوکا، سنبھالو خود کو، پاگل ہو گئے ہو کیا؟ آنکھیں نکالتے اس نے اسے مزید کچھ کہنے سے روکا اور خود ڈاکٹر عائشہ کو نور کی طرف سے مطمئن کرنے لگا، جو زائرین کی بدتمیزی پر اب نرس کو اشارہ کرتے کمرے سے باہر نکل چکی تھی۔ عالیہ نے بھی ایک نظر زائرین کو دیکھتے ان کے پیچھے ہی باہر کا رک گیا تاکہ بات سنبھال سکے تو زائرین نے کمرہ خالی دیکھ کر نور کی طرف قدم بڑھائے، جو بھی آنکھیں بند کیے لیٹی تھی۔ میں نے کہا تھا کہ تم روتے ہوئے خوبصورت لگتی، پر یہ نہیں کہا تھا کہ بس ہر وقت روتی ہی رہنا۔ اس کے قریب آتے ہی
جھکتے اس نے کہا، ساتھ ہی اس کے گالوں سے آنسو صاف کرتے اس کے چہرے پر جھکا تو نور، جو گھر میں زائرین کے آنے پر اس کی آواز اور آنکھوں سے پہچان چکی تھی، باقی شک اس کا زائرین کے نکانہ میں دیکھنے سے ہو گیا تھا۔ ہاتھ میں لگی ڈریپ کی پرواہ کیے بنا آنکھیں کھولتے پورے زور سے اس کے سینے پر ہاتھ رکھتے پیچھے کیا۔ خبردار میرے قریب آئے تو میں تمہاری جان لے لوں گی۔ غصے، نفرت اور اپنی بے بسی پر چیختے ہوئے اس نے زائرین کو وارن کیا۔ اوکے نہیں آتا قریب، بس اپنا منہ مت جلاؤ۔ اس کی طبیعت کا سوچتے زائرین نے کوئی بحث و مباحثہ کرنا مناسب نہیں سمجھا، اسے تسلی دیتے پیچھے ہٹا، پر اس کے ہاتھ سے نکلتے خون پر اس کا ہاتھ پکڑتے دیکھنے لگا۔ میں نے کہا نا مجھ سے دور ہو، سمجھ نہیں آتی۔ اپنا ہاتھ اس کے ہاتھ سے کھینچتے اس نے پھر سے اپنی بات دہرائی اور ہاتھ میں لگی سوئی کو بے دردی سے نکال کر باہر پھینکا تو زائرین اپنے غصے کو ضبط کرتے پاس پڑی روئی اٹھا کر اس کے ہاتھ پر نکلتے خون پر رکھی۔ بہت بدتمیزی کر لی تم نے، اب اگر ایک لفظ بھی منہ سے نکالا تو اچھا نہیں ہوگا، اور جو تم کہو گی میں وہی کروں گا۔ بس دوبارہ خون کو کبھی بھی میرے لیے تکلیف مت دینا، خود کو کبھی بھی تکلیف مت دینا۔ آج پہلی بار زائرین کی آنکھوں میں غصے کی جگہ بے بسی اور التجا تھی، جسے نور نے نظر انداز کرتے اس کا ہاتھ جھٹکا روئی کو غصے سے دور پھینکا، جس پر زائرین نے بس ایک نظر اسے دیکھا، اٹھ کر کمرے سے باہر چلا گیا۔ آپ کی پیشنٹ کو ہارٹ اٹیک آیا ہے، پر اتنا خطرناک نہیں تھا، اس لیے کچھ دیر میں ہوش میں آ جائے گا۔ ڈاکٹر نے اسکندر صاحب کو چیک اپ کرنے کے بعد باہر آتے حاشر کو اپنے قریب آتا دیکھ کر بتایا، اب وہ ٹھیک ہے نا؟ ڈاکٹر کے بتانے کے باوجود اس نے اپنی تسلی کے لیے پوچھا، جی میں نے بتایا نا کہ اب وہ ٹھیک ہے، پر آگے آپ کو احتیاط کرنی ہوگی کہ کوئی پریشانی یا سٹریس نہ لے، ورنہ آگے کوئی بڑا مسئلہ ہو سکتا ہے۔ حاشر کے کندھے پر ہاتھ رکھتے ڈاکٹر نے اسے مطمئن کرتے آنے والے وقت کے لیے کچھ ہدایت کی اور وہاں سے چلا گیا۔ کیا ہوا ابو کو؟ حارث جو کمرے میں جاتے ہی دروازہ بند کر بیٹھ گیا۔ اب بار بار سارا کی آواز دینے اسکندر صاحب کی طبیعت کا سن کر اس نے دروازہ کھولا تھا۔ سارا نے اسے اسکندر صاحب کی طبیعت خرابی اور انہیں ہسپتال لے جانے کے بارے میں بتایا تو حارث جلدی سے گاڑی لے کر جنید سے ہسپتال کا نام پوچھتے، جو حاشر کے ساتھ گیا تھا جہاں آیا تھا، اور اب کاریڈور میں داخل ہوتے ہی اس نے حاشر کو ڈاکٹر سے بات کرتے دیکھ لیا تھا۔ تبھی اس کی طرف آتے اس نے سوال کیا، ہاں ٹھیک ہے، اب ہارٹ اٹیک آیا ہے پر اب خطرے سے باہر ہے؟ حارث کو بدحواس سا دیکھ کر اس نے تسلی دی اور وہاں موجود چیئر کی طرف اشارہ کرتے اسے لے کر وہاں بیٹھ کر باقی تمام حالات کے متعلق بتانے لگا۔ عالیان کے سمجھانے اور احمد کی بات کرنے پر عائشہ کچھ مطمئن ہوئی تو اس نے نور کو کچھ ضروری میڈیسن کے ساتھ ریسٹ کرنے کی ہدایت دیتے ڈسچارج کر دیا، پر احمد نے زائرین کو زیادہ خون بہنے اور کمزوری کی وجہ سے ابھی ڈسچارج کرنے سے منع کر دیا، پر وہ ضد کر کے اس سے کچھ پین کلر لکھوانے کے بعد نور کو لے کر اپارٹمنٹ میں آ گیا، جہاں عالیہ نے انہیں چھوڑنے کے بعد اپنے کمرے سے کچھ ضروری سامان اٹھایا اور زائرین کو دوسری اپارٹمنٹ میں جانے کا بتاتے اس کے منع کرنے کے باوجود بھی وہاں رکنے سے انکار کیا، اور صبح ملنے کا کہہ کر نور کا خیال رکھنے اور اسے نرمی سے سمجھانے کی تاکید کرتا وہاں سے چلا گیا۔ بیٹھ جاؤ، یا ساری رات کھڑے رہنے کا ارادہ ہے؟ کمرے میں آتے اس نے نور کو بھی ابھی تک کھڑا دیکھ کر کہا تو اس نے زائرین کو کھا جانے والے نظروں سے گھورا اور ایک بار پھر سے اپنے کپڑوں کو دیکھا جن پر لگے خون کے داغ اسے مسلسل پریشان کرتے ان کے متعلق کئی سوال پیدا کر رہے تھے جسے وہ زائرین سے پوچھنا چاہتی تھی، پر اس کے بازو پر بندھی پٹی پر نظر پڑتے کچھ سوچتے ہوئے صوفے پر جا بیٹھی۔ میں تمہارے لیے کھانا لے کر آتا ہوں، جب تک تم یہ کپڑے چینج کر لو۔ اپنا ایک ٹراؤزر اور ٹی شرٹ الماری سے نکال کر بیڈ پر رکھتے زائرین نے اسے کہا، جس کا دھیان ابھی بھی اس کے بازو پر بندھی پٹی پر تھا۔ یہ خون کہاں سے لگا میرے کپڑوں پر، اور میرے بے ہوش ہونے کے بعد کیا ہوا تھا؟ نور، جسے زائرین کو گولی لگنے کے بارے میں ابھی تک کچھ نہیں پتا تھا، اور نہ ہی یہ کہ اس کے بے ہوش ہونے کے بعد وہاں کیا ہوا اور وہ زائرین کے ساتھ کیسے آئی، سامنے پڑے ٹراؤزر شرٹ کو ایک نظر دیکھ کرنا چاہتے ہوئے زائرین سے پوچھا، جو کمرے سے باہر جانے لگا تھا، پر اس کی بات آواز پر رک گیا۔ میرے بازو سے لگا ہے وہ بھی تمہارے بھائی کی مہربانی سے۔
لاپرواہی سے بتاتے واپس آ کر اس کے قریب بیٹھا تو نور نے سوالیہ نظروں سے اسے دیکھا۔ تمہارے چھوٹے بھائی نے غصے میں آ کر گولی چلائی، جو خوش قسمتی یا بد قسمتی سے میرے بازو پر لگی، اور میں وہاں لڑنے نہیں گیا تھا، بس سب کو نکاح کا بتانے گیا تھا تاکہ وہ تمہاری کسی اور سے نکاح نہ کرے، پر لگتا ہے تمہارے گھر والوں کو لڑنے کا کچھ زیادہ ہی شوق تھا۔ اس کی نظروں میں سوال دے کر اس نے خود ہی بتایا تو نور نے بے یقینی سے نفی میں سر ہلایا۔ تم جھوٹ بول رہی ہو، میرے بھائی ایسا نہیں کر سکتے، جنگلی تو تم خود ہو جو سب کو اپنا غلام سمجھ کر ان پر اپنا حکم چلاتے ہو، اگر کوئی انکار کر دے تو وحشی بن کر ان پر ظلم و ستم کر کے اپنی بات زبردستی منوا لیتے ہو۔ مجھے پتہ ہے تم مجھے میرے گھر سے بھی زبردستی ہی لائے ہوگے، اور بہت اچھا ہوتا اگر وہ گولی تمہارے اس دماغ میں لگ جاتی جس میں بس اپنی انا کا غرور بھرا ہے۔ نور نے جتنی نفرت سے کہا، زہروں نے اس کی بات سنتے مسکراتے ہوئے سر جھٹکا۔ بہت اچھی سوچ ہے تمہارے لیے تو میں جہاں کیا کہیں بھی گولی کھا سکتا ہوں۔ زہروں نے اپنے سر کی طرف اشارہ کرتے جتنے سکون سے کہا، نور کا دل گیا کہ اس کا منہ توڑ دے، جو اس کی زندگی تباہ کرنے کے بعد بھی اتنا پرسکون تھا۔ تو مجھے میرے گھر سے زبردستی لائے ہونا۔ اس کی باتوں کو دفع کرتے نور نے اپنے مطلب کی بات پوچھی، کیونکہ اسے بھی ابھی بھی یقین نہیں تھا کہ زہروں اسے زبردستی لایا ہوگا۔ اس کے گھر والوں نے ضرور روکا ہوگا۔ نہیں، تمہارے ابو نے خود کہا تھا، اور میں تمہیں اب وہاں ان بے حس لوگوں کے بیچ چھوڑ بھی نہیں سکتا تھا۔ زہروں نے صاف الفاظ میں اس کی بے ہوش ہونے کے بعد ہونے والی تمام باتیں بتائیں تو نور کی آخری امید بھی ٹوٹ گئی۔ اس نے تمام باتیں سننے کے بعد کچھ کہے بغیر اپنے آنسو چھپانے کے لیے رخ پھیرا تو زہروں کو اس نازک سے لڑکی کی تکلیف پر دکھ ہوا، جس میں کچھ ہاتھ اس کا اپنا بھی تھا۔ میں کھانا لے کر آتا ہوں، جب تک یہ کپڑے بدل لو۔ اسے روتا دیکھ زہروں نے منع کرنے کے بجائے اسے اکیلا چھوڑا تاکہ اپنے اندر کا غبار نکال سکے، اور خود اٹھ کر کمرے سے باہر نکل گیا تو اس کے جاتے ہی نور نے اپنا چہرہ گھٹنوں میں چھپا کر پھوٹ پھوٹ کر رونا شروع کر دیا۔ اسے کسی کی رویے سے اتنا دکھ نہیں ہوا تھا جتنا حارث کے تھپڑ اس کی بے روحی پر ہوا تھا۔ بھائی، آپ پلیز میری بات سن لیتے، پھر بے شک مجھے گھر سے نکال دیتے، میں کبھی بھی آپ سے شکوہ نہ کرتی۔ ابو حشر بھائی پر تو پہلے بھی مجھے کبھی بھی مان نہیں تھا اور نہ کوئی امید، پر آپ تو میرے اپنے تھے نا، تو کیوں آپ نے اپنی بہن کو صفائی کا موقع نہیں دیا؟ کیوں اپنے گناہ کو بے گناہ ہوتے ہوئے بھی سزا سنا دی؟ کیا آپ کو لگتا تھا کہ میں ایسا کر سکتی ہوں؟ نور نے حارث کو سوچتے شکوا گیا، اور ساتھ ہی کے آنسو اس کی آنکھوں سے ٹپکتے جیسے اپنے ہاتھ کی پشت سے بے دردی سے رگڑتے اس نے خود کو مزید رونے سے روکا۔ میں تمہاری زندگی جہنم بنا دوں گی مسٹر زہروں علی، جیسے تم نے مجھے برباد کیا، ذلیل کیا، مجھے اپنے ہی ماں باپ بھائیوں کی نظروں میں۔ باہر اوپن کچن میں زہروں کو ایک ہاتھ سے کھانا گرم کرتا دیکھ نور نے خود کلامی کی، اور کمرے میں پڑی تمام چیزوں کو ایک نظر دیکھا۔ اس نے اپنے دماغ میں چلتے ارادے کی تکمیل کے لیے زہروں پر نظر رکھتے، جس کی پشت اب اس کی طرف تھی، اٹھ کر آہستگی سے کمرے کا دروازہ لاک کیا۔